حسنین کے دو نین پہ سونین فدا، حسنین کے دو نین پہ سونین فدا، سونین تو کیا چیز ہے کونین فدا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دے نا، ذوق بنے، آپ کی بھی امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں جہاں میری حاضری لگ رہی ہے آپ کی بھی ساتھ لگ جائے، اور نہ بھی بولیں اتنا ضرور بولے حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہاں میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہاں میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، کسی کے باپ چاچا دادا کسی کے رشتہ دار کا نام صدیوں پہلے کوئی بتا دو کسی نے اپنا نام یزید رکھا ہو، اپنے بیٹے کا نام اپنے رشتہ دار کہیں آپ نے سنا ہو کہ کسی کا نام یزید ہے؟ نہیں ملے گا۔ مگر آج صدیوں بعد میں اس محفل میں کہوں نا کہ حسین نام کے کتنے بندے ہیں، بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی طالب حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، تو صدیوں بعد بھی لوگ حسین نام رکھتے ہیں مگر یزید کوئی نہیں رکھتا۔ ایک پل تھی جہاں میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، اب قیامت تک حسین حسین ہوتی ہے۔ آپ کی ابشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آپ سے کہا حسین سب نے روکا ہے، آپ کیوں نہیں رکے؟ آپ رک جائیں گا، نہ جائیں آپ، سارے زمانے نے آپ کو روکا ہے، گھر والوں نے روکا ہے، آپ نہ جائیں، سب روک رہے ہیں، آپ پھر بھی جا رہے ہیں۔ یہ جملہ آج کی تقریب کی معراج ہے، آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ سب روک رہے ہیں حسین آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ کیوں جا رہے ہیں پھر بھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حسین نے فرمایا رات نانا تشریف لائے تھے، ہائے 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 ہائے، رات نانا تشریف لائے تھے، جانے کائنات آئے تھے، رحمت عالم آئے تھے، رب کا محبوب رات آیا تھا۔ اس نے کہا حسین اگر آج تو نہ نکلا نا پھر قیامت تک ظلم کے سامنے کوئی نہیں نکلے گا۔
لوگ جابروں کے سامنے، ظالموں کے سامنے نکلنا چھوڑ دیں گے تھے۔ آج تو نکلے گا تو پھر قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف۔ کیوں کہ یہ تو حسین کی سنت ہے ظلم کے خلاف نکلنا۔ اگر تو نہیں نکلے گا نا تو لوگ بھی ظالموں کے سامنے نکلنا چھوڑ دیں گے، پھر وہ ان کو حق ماننا شروع کر دیں گے۔ مگر تو جب نکلے گا نا پھر قیامت تک دین بھی زندہ رہے گا، حسین کا نام بھی زندہ رہے گا۔ جابروں کے خلاف نکلنے کی ریت ڈال دے گا حسین کہ حسین نکلا تھا، اب قیامت تک جو بھی سچائی کا استعارہ ہے وہ حسین ہے، اب قیامت تک جو جہالت کا، جو ظلم کا استعارہ ہے وہ یزید ہے۔ اب قیامت تک حسین تیرا نام باقی رہے گا، صرف اس لیے کہ تو آج ظلم کے خلاف نکلا ہے، تو بھربریت کے خلاف نکلا ہے۔ لوگ جب بھی حق کے لیے نکلیں گے تو حسینی بن کے نکلیں گے۔ جب بھی کوئی حق کے لیے باہر آئیں گے وہ اپنے آپ کو فخر سے کہیں گے ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آئے ہیں، ہم جبر کے خلاف آئے ہیں۔ بات تو میں نے پچھلے جمعے آپ کو سنائی تھی اور شروع کی تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کروں گا۔ میرے سے پہلے آپ نے 2 تقریریں سنی ہیں، ابھی دونوں قاری صاحبان نے بڑی خوبصورت بیان فرمائے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر میں تقریر سنوں گا۔ گل بڑی چستی جے تو یاد ہے اس دن گل ایتھے مکائی سی کہ رب نے دے حبیب نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے چلیا، قرآن تے حسین دے کے چلیا۔ یار ایڈی گرمی نہیں جیڑے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین دے کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، اور رب کا قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب حضور نے فرمایا جب تک ان کو پکڑے رکھو گے دونوں کو تو کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا صراط اہدنا الصراط المستقیم۔ جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں اہل بیت ہوگی، تو تمہارا سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے۔ نہ تمہیں قرآن بھٹکنے دے گا، نہ حسین بھٹکنے دے گا۔ یہاں ایک لطیف سی بات ہے، بڑی باریک سی بات، وہ سمجھنی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کوئی تحریک بنائیں، کوئی انجمن بنائیں، کوئی تنظیم بنائیں، کوئی پارٹی بنائیں، کوئی کارخانہ بنائیں، کوئی فیکٹری بنائیں، تو جب بندہ بنا لیتا ہے نا پھر کہتا ہے اسے چلانا کیسے، پھر وہ اسے چلاتا ہے بڑی محنت سے۔ جب اسے چلا لیتا ہے نا پھر اسے چلانے کے بعد یہ فکر رہتی ہے کہ اتنی محنت سے میں نے یہ پارٹی بنائی ہے، یہ تنظیم بنائی ہے، یہ فیکٹری بنائی ہے، اب میرے بعد یہ چلے گی کیسے؟ اب میرے بعد یہ چلے گی کیسے؟ یہ قائم رہے گی کہ نہیں؟ یہ چلے گی کہ نہیں؟ یہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گی، بکھر تو نہیں جائے گی، ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ تو پھر وہ کوئی ایسے اصول بنا دیتا ہے، ایسا قانون بنا دیتا ہے کہ جب تک اس پر چلتے رہو گے، اس کو اپنائے رکھو گے، یہ پارٹی ہمیشہ قائم رہے گی، یہ فیکٹری ہمیشہ جو بھی ہے وہ قائم رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء جتنے آئے جب تک وہ رہے، کچھ لوگ ان پر ایمان لے کے آئے، جب وہ اس دنیا سے گئے لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ اس دنیا سے گئے لوگ گمراہ ہو گئے،
ان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے بعد بھی جس رب کی میں نے تبلیغ کی ہے یہ اس کو مانتے رہے، اس کے سامنے سے یہ جھکتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے۔ مگر جب وہ انبیاء اس دنیا سے گئے تو ان کی امتوں نے اس نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ مگر جب نبی پاک صاحب الاولاق جان عالم رحمت کائنات اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رب کو سجدے ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ آج بھی سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سارے جہانوں سے تو سب سے بڑا ہے، تو عظیم ہے، سارے کائنات کا مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ صدیوں بعد اگر لوگ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے مدینے والی سرکار کا اور آپ کے دیے ہوئے قانون کا۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل سنت تجھے مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی آل ہے، اور تم آج بھی اس خدا کو وہی سجدہ کرتے ہو جیسے محبوب بتا کے گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا، حضور نے قانون دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے تب تک جب تک قرآن بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، حسین کا دامن بھی تمہارے ہاتھ۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس سے بھی ایک بریک بات ہے، اس سے بھی ایک لطیف بات ہے، وہ یہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب کہ یہ تمہیں ہدایت دیں گے، قرآن بھی ہدایت دے گا، میری اہل بیت بھی ہدایت دے گی، قرآن بھی تمہاری رہنمائی فرمائے گا، میری آل بھی رہنمائی فرمائے گی۔ اب جو ہدایت دینے والا ہے، جو رہنما ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، جو رہنما ہے، جو رہبر ہے، جس کو دیکھ کے تم نے سیدھا راستہ لینا ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہو، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو ہم اس کو کامل مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ پیار سے جواب تو دینا۔ اگر رہنما میں کمی ہوگی، رہبر میں کمی ہوگی، جس سے ہدایت لینی ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہوگا، اس میں کوئی فالٹ ہوگا، تو آپ کبھی بھی اس سے سیدھا راستہ رہنمائی نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ خود مکمل کامل طور پر اکمل طور پر پاک صاف نہیں ہے، اس میں نقص ہے، اس میں غلطی ہے، اس میں فالٹ ہے۔ تو جس میں خود غلطی ہو، خود نقص ہو، وہ ہمیشہ کبھی بھی رہنمائی کے قابل نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن بھی سچا ہے، حسین بھی سچا ہے۔ جیسے قرآن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اس طرح حسین میں بھی کوئی عیب نہیں لا سکتا۔ جیسے قرآن پاک ہے، حسین بھی پاک ہے۔ یار جے پاک خون میرا سڑے نا تو چٹاک چٹاک توڑا بھی سڑے۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ حسین کا ذکر اتنے چپ رہ کے نہیں سننا، حسین کا ذکر ایسے سنائے کہ آج کی یزیدیت بھی کانپ جائے، کہ صدیوں بعد حسین کے غلام بھی حسین کا نام ایسی پاور سے لیتے ہیں کہ یزیدی سن کے مر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ نہ حسین میں نقص ہے نہ قرآن میں نقص ہے، حسین بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے۔
آپ کہیں گے مولانا آپ نے جوش خطابت میں یہ تو کہہ دیا حسین پاک ہے، اس کی دلیل بھی ہے کوئی؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا میرے نانا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے بیلیا میں 40 سال حدیث پڑھی ہے تے 40 سال حدیث پڑھائی ہے، 40 سال دین پڑھ کے، دین پڑھا کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، پڑھا کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سنی مبارک ہو تجھے، جتنا سچا اور سچا عقیدہ رب نے تجھے عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے میرے نبی کے گھر والوں، رب نے ارادہ فرما لیا کہ تجھے پاک کر دے، تجھے ہر نجس سے پاک کر دے، ہر پلیتی سے پاک کر دے، ہر نقص سے پاک کر دے۔ ارے تجھے حکم ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر۔ کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ ہے، اسے یہی حکم ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر۔ کوئی ولی ہے تو اس نے خود پاک کرنا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، بڑے سے بڑا بندہ، اس کو حکم یہ ہے کہ اپنے جسم کو پاک کر، اپنے دماغ کو پاک کر، اپنے دل کو پاک کر، اپنی آنکھوں کو پاک کر، اپنے وجود کو پاک کر۔ اب جتنا بھی کوئی بڑا بندہ ہوگا وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرے گا، مگر نبی کے جو گھر والے ہیں انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، فرمایا میں رب ہو کے تمہیں پاک کرتا ہوں۔ مجھے اور تجھے حکم ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، مگر نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہے، رب فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وہ صرف تمہیں پاک ہی نہیں کر دیا، تمہیں ایسا ستھرا کر دیا ہے، ایسا پاک کر دیا ہے کہ کائنات میں تم جیسا کوئی پاک نہیں ہوگا۔ اچھا اس میں ایک اور بات کر دوں، مجھے تجھے حکم ہے، مینوں تینوں یہ حکم ہے کہ ناپاکی دے کول نہیں جانا، نجاست کے پاس نہیں جانا، پلیدی کے پاس نہیں جانا۔ ہائے 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 ہائے، پیار سے کہنا سبحان اللہ، پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ مجھے تجھے حکم ہے کہ پلیدی کے پاس نہیں جانا، ناپاکی کے پاس نہیں جانا۔ رب نے پلیدی کو، نجاست کو حکم دیا ہے، تو نے میرے نبی کی اہل بیت کے پاس نہیں جانا۔ مجھے تجھے حکم فرمایا کہ تم نے ناپاکی کے پاس، پلیدی کے پاس نہیں جانا، وہاں نجاست کو کہا یہاں سے دور رہنا ہے، یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ ان بندے کہندے نے مولوی دا ٹائم تے مکی جاندے تے تقریر لمبی سنائی جاندے، پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ آج ویسے بھی چھٹی ہے تے دو گلاں حسین دیاں تم سنا دیا، پیار سے کہے سبحان اللہ۔ جنی گرمی تانوں لگ رہی اونی مینوں لگ رہی، تے تسی تے پتہ نہیں روزہ بھی رکھیا کہ نہیں، میں روزہ بھی رکھ کے آیا، پیار سے کہے سبحان اللہ۔ کل کا روزہ ضرور رکھیں، کل کا روزہ ضرور رکھیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے 10 محرم کا روزہ رکھیا ان دے 1 سال دے گناہ معاف، جن نے 1 روزہ رکھیا 10 دا ان دے سال دے گناہ معاف۔ اگوں تو ایک اور بھی گل سناواں، کل روزہ سارے اتنے مسجد چ رل کے کھول گئے، اس گل تے سبحان اللہ ہی نہیں آتی، اتوں لنگی تو اوے کل حسین دا ذکر ہے ساری مسجد تے لنگر دا بھی اہتمام ہے تے افطاری دا بھی اہتمام ہے۔ روزہ گھر رکھنا ہے تے کھولنا مولوی دے نال ہے، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔
انشاءاللہ کل عصر کے بعد محفل شریف ہوگی اور افطاری کے ٹائم لنگر شریف بھی ہوگا، اور سب مل کے خدا کے گھر میں حسین کا نام بھی لیں گے اور روزہ بھی افطار کریں گے۔ اچھا، حضور نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے چلے ہیں، قرآن تے اہل بیت کی فرمایا؟ یار بولو تو باہر والے بھی بول بولو، قرآن اور اہل بیت۔ مارکیٹ یہ بندے بھی آ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ حدیث پاک انج نہیں، تو دس کے انج کہندا ہے حضور نے فرمایا قرآن تے سنت چھوڑ کے چلے، قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بھائی اہل بیت کو تو دکھا، اطرت کا ذکر تو نہیں ہے، حضور نے تو یہ فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ یہ کہاں سے لے آئے کہ جے داتا صاحب دے ٹکڑے کھادے ہون نا، بابے فرید دا لنگر کھادا ہوئے تے جواب نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اے نیکا پاکاں دا لنگر ہے، اے جڑا بندہ کھا لوے نا او اتوں تے رج جاندا ہے، اندروں بھی نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی تم کہتے ہو کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اچھا اس بات پہ پکے ہو؟ ہاں جی پکے، دیکھ لینا مکرنا نہیں ہے پھر اس بات سے، کسی اپنی بات پہ پکے رہنا۔ ہاں جی بالکل پکا ہوں، حضور نے یہی کہا ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا اس بات پہ پکے ہو، بھاگو گے تو نہیں؟ لو پھر سن، یہ داتا کا خاص لنگر ہے جو تمہیں دینے لگا ہوں، یہ حضور فیض عالم کی خاص نظر ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ امامہ شریف باندھنا سنت ہے، یہ دستار مبارک باندھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، لباس سفید پہننا سنت ہے۔ بولو تو صحیح، لباس سمجھ آ رہی ہے؟ فارسی میں تو بات نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے تو بولے پھر۔ سفید لباس پہننا سنت ہے، دستار پہننا سنت ہے، مسواک کرنا، سر پہ کپڑا رکھنا سنت ہے، سنت ہے، سنت۔ یہ دستار لینی ہو ملے گی کہاں سے؟ دستار لینی ہو ملے گی کہاں سے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اسے خریدنا ہو ملے گی کہاں سے؟ اعظم مارکیٹ سے، کپڑے کی دکان سے ملے گی۔ ہے سنت ملے گی کہاں سے؟ دکان چو ہے سنت ملے گی کہاں سے؟ دکان سے۔ لباس سنت ہے، ابے ملے گا کہاں سے؟ دکان سے۔ بھئی ساتھ دو نا میرا ساتھ، لباس سنت ہے، بھئی یہ سنت کو خریدنا ہے، یہ لینا ہے، اپنانی ہے، کہاں سے ملے گی؟ دکان سے۔ مسواک سنت ہے، ارے ملے گی کہاں؟ درخت سے، باغ وچوں۔ امامہ شریف دستار شریف باندھنا سنت ہے، ملے گی کتھوں؟ دکان وچوں۔ لباس پہننا سنت ہے، ملے گا کہاں؟ دکان وچوں۔ مسواک کرنا سنت ہے، ملے گا کہاں؟ باغ وچوں، درخت وچوں۔ تیرے میرے آقا